السلام علیکم۔ اگر آپ کو دانت یا داڑھ میں درد ہے یا آپ کے مسوڑے میں سوجن ہے اور مسوڑوں میں سے خون آتا ہے اور درد کی سی تکلیف رہتی ہے اور آپ بہت پریشان رہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو معلومات، جس میں آپ کو شیئر کریں گے دانت درد کا فوری علاج، اگر داڑھ میں درد ہو تو کیا کیا جائے، اور دانتوں اور خاص کر کے داڑھ میں درد ہونے کی اصل وجہ اور اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کی مختصراً تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مسوڑوں میں سے خون آتا ہے، مسوڑوں میں سوجن ہے اور آپ کے دانتوں اور مسوڑوں میں سے برش کرنے پر خون وغیرہ نکلتا ہے، تو اس کے علاج اور اس کے نقصانات کے متعلق آپ سے بھی معلومات شیئر کریں گے۔ اکثر کر جو دانت یا داڑھ میں درد ہوتا ہے، اس کا موسٹ کامن جو ریزن ہے وہ آپ کا ٹوتھ ڈیکے ہے، یعنی جو دانتوں میں لگنے والا کیڑا جسے ڈینٹل کیریز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سبب آپ کے دانت کے اندر پیپ وغیرہ بن جاتا ہے، پیری اپائکل انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ انفیکشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے منہ کی سوجن وغیرہ کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اگر یہ ریزن ہے تو اس میں آپ کے دانت کی نوعیت کو چیک کیا جائے گا کہ آیا آپ کا دانت ریسٹوریبل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا دانت ریسٹوریبل ہے تو اس کا روٹ کینال ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اینڈوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے دانت کے اندر سے ایک خراب حصہ ہوتا ہے جسے ڈینٹل پلپ اور نرو وغیرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دانت میں انفیکٹڈ ڈینٹین ہوتا ہے، اندر سے جو خراب حصہ ہوتا ہے دانت کا، اس کو بھی صاف کر کے نکالا جاتا ہے، اور مکمل وزٹ کر کے اس کے جو ٹریٹمنٹ پلاننگ ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ کے دانت میں داڑھ میں درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، سوجن مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ڈینٹل فلنگ کی جاتی ہے۔ وہ مختلف مٹیریل کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انٹرا کینال جو گٹا پرچا موسٹ کامنلی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ٹوتھ فلنگ ہوتی ہے، اس میں جی آئی سی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کمپوزٹ فلنگ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے ریزن کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے وزڈم ٹوتھ، یعنی عقل داڑھ کی وجہ سے ہونے والا درد، جو موسٹ کامنلی آپ کا پیریکورونیٹس ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو عقل داڑھ ہے اس کے اوپر جو سافٹ ٹیشو ہوتا ہے، ماس ہوتا ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی عقل داڑھ مکمل طور پر باہر نہیں نکلتی، یعنی یہ امپیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس کے جو سراؤنڈنگ آپ کا ٹیشو ہوتا ہے، ماس ہوتا ہے، اس میں فوڈ انفیکشن کے ساتھ ساتھ جو مائکروبس ہوتے ہیں، جرمس ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ وہاں زیادہ تر پھنس جاتے ہیں، جس کے سبب یہ ایبسس وغیرہ بھی بنتی ہے، اور اس میں ایک شدید قسم کا درد رہتا ہے، کھانے میں دشواری ہوتی ہے، اور اکثر کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر انفیکشن بڑھ جائے تو آپ کو منہ کھولنے میں، یعنی آپ کو ماؤتھ اوپننگ کرنے میں کافی دشواری دقت ہوتی ہے، اور لیمیٹیڈ ماؤتھ اوپننگ کا ایشو زیادہ تر رہتا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس میں دو طرح کے حل ہیں۔ ایک حل وہ ہوتا ہے جو آپ کی عقل داڑھ ہے زیادہ تر نکالی جاتی ہے، یعنی اگر ریزن عقل داڑھ کے سبب ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اگر آپ کے سافٹ ٹیشو میں کوئی ایشو ہے، مسئلہ ہے، آپ کے ماس میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس سافٹ ٹیشو کو ریموو کیا جاتا ہے، اس کی سرجری کی جاتی ہے، جو سراؤنڈنگ آپ کا سافٹ ٹیشو ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو عقل داڑھ کا درد ختم ہو سکتا ہے۔ تیسرے سبب یعنی ریزن کی بات کریں جو زیادہ تر آپ کو رہتا ہے، تو وہ ہے آپ کا جنجوائٹس، گم بلیڈنگ۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کے مسوڑوں اور دانتوں میں سے خون آتا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن کافی حد تک پھیل جائے، یعنی یہ زیادہ ہو جائے، سیویئر کنڈیشن ہو جائے، تو اس میں آپ کے مسوڑوں میں سوجن کے ساتھ ساتھ پیپ وغیرہ بھی بن جاتا ہے، جو زیادہ تر پورے دانتوں میں درد کا سبب بنتا ہے۔ اس میں جو مین ریزن ہے، اس کا جو مین سبب ہے وہ آپ کا ڈینٹل پلاک، ٹارٹر اور کلکولس ہوتا ہے۔ دراصل یہ آپ کا کھانے کے وہ چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ موسٹ کامنلی آپ کے جو مسوڑوں ہیں ان کے اندر پھنس جاتا ہے، پراپر برش نہ کرنے کے سبب یہ آہستہ آہستہ کیلسیفائڈ ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر آپ کے گم ریسیشن، جنجوائٹس اور گم بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوڑوں میں پیریوڈنٹل پرابلم کا بھی سبب بنتا ہے۔ پیریوڈنٹل پرابلم ایک طرح کا دانتوں میں ہونے والا پرابلم ہے جس میں آپ کا انٹرڈینٹل بون جو ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے،
اور آپ کے دانتوں کے اندر ایک خال یعنی اسپیس بن جاتی ہے، جس کے سبب آپ کے دانت آہستہ آہستہ ہلنا شروع کر جاتے ہیں اور بعد میں ٹوتھ لاس کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ ہوگا کہ جو آپ کے دانتوں پر جمع ہوا سخت قسم کا پتھر جسے پلاک اور ٹارٹر کیلکولس کہا جاتا ہے، اس کو الٹراسونک یا سونک مشین کے ذریعے اسکیلر مشین کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ یہ موسٹ کامنلی آپ کا ڈینٹسٹ پرفارم کرتا ہے۔ آپ چاہے کتنی زیادہ برش کریں، کتنی زیادہ ایگریسو مینر میں فورسفلی برش کریں، مگر یہ ریموو نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اگر آپ برش بھی کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں ایک طرح کا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے السریشن فارم، کیونکہ آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، زیادہ سخت برش کرنے سے ان میں السر ہو جاتا ہے، ان میں زخم بن جاتا ہے، جو آپ کا فردر اس پرابلم کو بڑھاتا ہے، مطلب کہ جو درد کی تکلیف ہے یا خون آنے کی تکلیف ہے اس کو زیادہ تر بڑھا دیتا ہے۔ جو ٹوتھ اسکیلنگ ہوتی ہے دراصل وہ ایک پروفیشنل ڈینٹل کلیننگ پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے دانتوں پر جمع ہوا سخت قسم کا پتھر ریموو کیا جاتا ہے۔ یہ موسٹ کامنلی اگر آپ کو زیادہ تر بار بار یہ تکلیف رہتی ہے تو کم از کم سال میں ایک بار ضرور کرانی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے دانتوں میں پلاک، ٹارٹر اور کیلکولس جمع ہوتا ہے تو یہ آپ کے جو اور بھی میڈیسنس ہو گئی، برشنگ ہو گئی، تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو امید ہے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔